کلیسیا جو ہے مسیح کا بدن ہے اور مسیح کلیسیا کے سر ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ گئے وقت ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 1 اور اس کی آیت 14 سے 16 تک غور کرے تھے۔ ہم دیکھے تھے کہ پولس افسیوں کی کلیسیا کی تعریف کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایمان اتنا بڑھیا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور نئے حصے پائیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 17، لیکن میں آیت 17 کو آیت 16 سے ملا کے پڑھنا چاہوں گا، یہ اس لیے کہ ہم صاف طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، تمہاری بابت شکر کرنے سے باس نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے۔ تو پولس افسیوں کی کلیسیا کو لکھ چکے تھے کہ کلیسیا جو ہے مسیح کی بدن ہے، اور ان لوگوں کو یہ بھی بتائے کہ یہ کلیسیا قائم کرنے کا خدا ارادہ کرا، اور کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے یسوع مسیح اپنا پاک خون بہا کے صلیب پہ اپنی جان دے کے پوری قیمت چکائے۔ یعنی کہ خدا باپ ارادہ کرا، بیٹے یسوع مسیح قیمت چکائے، اور خدا کی پاک روح کلیسیا کی حفاظت کری۔ پولس جو ہے افسیوں کی کلیسیا کو یہ بتا چکے تھے، مگر انہوں یہ ضرور محسوس کرے کہ ان لوگاں یہ سارے باتیں نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ پاک روح ان لوگوں کی استاد نہیں بنتی ہے اور خدا کا کلام ان کو سمجھاتی نہیں ہے۔ تو پولس اپنے آپ میں یہ محسوس کرے کہ افسیوں کی کلیسیا کو یہ سارے باتیں سمجھنے کے لیے خدا کے پاک روح کی طاقت کی ضرورت ہے۔ صرف خدا کی روح ان لوگوں کو خدا کے حکمت کے بارے میں ظاہر کر سکتی ہے۔ پولس جانتے تھے کہ ان کے سمجھانے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں انسان ہیں، اور ایک انسان جو ہے اس طریقے سے نہیں سمجھا سکتا جیسا روح سمجھاتی ہے۔ روح انسان کے دل میں کام کرتی ہے، لیکن انسان کے دل میں کام نہیں کر سکتا۔ یہ لوگوں کو پاک روح کی طاقت کی ضرورت تھی، اور پولس یہ بات کو سمجھے۔ خدا جب ہم کو روح دیا ہے تو وہ روح کا جو ہے ہم عزت کرنا چاہیے۔ آیت 18 میں پولس بولتے ہیں، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ تو آپ کے دل کے آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے۔ دل کے آنکھوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل میں آنکھاں رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دل کے آنکھوں کا مطلب ہے اپنا دل خدا کے کلام کو سننے کے لیے کھولنا۔ تو خدا کے کلام کو پڑھنے کے وقت یا خدا کے کلام کو سننے کے وقت ہم ہمارے دل کو کھولنا چاہیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بائبل شریف دماغ پہ زور نہیں دیتی ہے، بلکہ ہمارے دل پہ زور دیتی ہے۔ کہاں زور دیتی ہے؟ دماغ پہ نہیں، بلکہ دل پہ۔ بائبل شریف بتاتی ہے کہ دماغ نہیں بلکہ دل کھولو۔ روحانی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات کو پولس بڑی اچھی طریقے سے بتائے ہیں۔ انہوں رومیو کے خط میں ایک بہترین بات بولتے ہیں۔ اگر ہم باب 10 اور اس کی آیت 9 اور 10 پڑھیں گے تو انہوں بولتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اس سے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راز بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو جو لفظ پولس نکالے ہیں
وہ ہے دل۔ یہاں پولس یہ نہیں بولے ہیں کہ راز بازی کے لیے ایمان لانا دماغ سے ہوتا ہے، ایسا نہیں بولے ہیں۔ تو یہاں انہوں دماغ کے لفظ کا استعمال نہیں کرے بلکہ دل کے لفظ کا استعمال کرے ہیں۔ تو خدا کے باتوں کو دل میں لینے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کے باتوں کو دل میں لیں گے تو ہر چیز سمجھ میں آ جائیں گی۔ میرے بھائی اور بہن، جیسا میں بتا چکا ہوں اور پھر ایک بار بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے، خدا کے بھیدوں کو جاننے کے لیے۔ لیکن یہاں خدا ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کے روحانی باتوں کو سمجھنے کے لیے اپنا دماغ نہیں ہے بلکہ دل کھولنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوست، جہاں تک روحانی باتوں کو سمجھنے کی بات پیدا ہوتی ہے، خدا کے روح کے سوائے خدا کے باتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کے آنکھوں کو کھولنے والی خدا کی روح ہے۔ آج خدا کی روح ہم کو سکھانا چاہتی ہے۔ خدا اس کے روح کو ہمارے دل میں رہنے کے لیے اس لیے بھیجا تاکہ ہم روح کے ذریعے سے خدا کے کلام کو سیکھیں۔ خدا کی روح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ہم کو سکھانے کے لیے۔ آج خدا کی روح ہم کو سکھانا چاہتی ہے۔ آج خدا کے لوگ خدا کے کلام میں نہیں ہیں بولے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے روح کو ہمارے زندگی میں موقع نہیں دے رہے ہم کو سکھانے کے لیے۔ یا ہم کو ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ خدا کی روح ہمارے ساتھ زبردستی کرنے والی نہیں ہے، سیکھو سو سیکھو بول کے۔ اگر ہم اجازت دیتے ہیں تو یہ پکی بات ہے کہ خدا کی روح ہم کو سکھائیں گی۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم زیادہ تر انسان کے تعلیم پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ انسان آپ کو روحانی تعلیم نہیں دے سکتا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے قدموں پہ بیٹھنا، خدا کا کلام پڑھنے کے لیے۔ جب ہم دعا کے ساتھ پڑھیں گے تو خدا اس کے روح کے ذریعے سے ہمارے دل کے آنکھوں کو کھولیں گا اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ جب آپ ایک ایسے حصے پہ آتے ہیں کہ آپ کو وہ حصہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اپنے گھٹنے ٹیک کے خدا سے دعا کرو، خدا کو بولو، مالک میرے کو تیرے کلام کا یہ حصہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو میرے دل میں کام کر، میرے دل کے آنکھوں کو کھول تاکہ میں تیرے کلام کے یہ حصے کو سمجھے۔ ویسا جب آپ خدا سے دعا کریں گے تو خدا اپنے روح کے ذریعے سے آپ کی مدد کریں گا۔ آیت 19 پڑھیں گے، یہاں پولس بولتے ہیں، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثر کے موافق۔ تو یہ ایک زبردست بات ہے۔ یا آپ سوچ سکتے کہ پولس ایمان رکھنے والوں کا ہمت اور حوصلہ کتنا بڑھا رہے ہیں۔ ایمان رکھنے والوں کو انہوں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کی قدرت ایمان رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ خدا کی قدرت ہمارے ساتھ ہے بولے تو آپ سوچ سکتے کہ ایک ایمان رکھنے والے کے زندگی کے ذریعے سے کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، خدا جب ہمارے ساتھ ہے اور اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آیت 20 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، جو اس نے مسیح میں کی جبکہ اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ میرے بھائی، ایک ایسی طاقت جو طاقت مسیح کو مردوں میں سے جلائی، اور یہ نہیں بلکہ مسیح کو آسمان میں خدا کے دہنی طرف بٹھائی، یہ طاقت ہے، یعنی کہ مسیح کا جو ہے آسمان میں اوپر چلے جانا۔ آج مسیح یہ طاقت کے ذریعے سے خدا کی دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ اس لیے پولس دعا کرتے ہیں کہ ایمان رکھنے والے خدا کے یہ طاقت کو جانیں۔ انہوں افسیوں کے خط میں لکھتے ہیں، میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کے قدرت کو معلوم کروں۔ میرے دوست، ایمان رکھنے والے خدا کے یہ قدرت کو پہچاننا اور جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم پولس پہ غور کریں گے تو جو خواہشیں انہوں اپنے دل میں رکھتے تھے وہ روحانی خواہشیں تھے۔
ان کو جسمانی خواہشوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ تو میرے دوست، ہمارے دل میں پولس کے ویسا خدا کی قدرت کو جاننے کے لیے خواہش پیدا کرنا چاہیے۔ اب ہم آیت 21 سے آیت 23 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آنے والے جہاں میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری، جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں پولس زبردست طریقے سے ختم کرتے ہیں۔ کلیسیا جو ہے مسیح کا بدن ہے، اور مسیح کلیسیا کے سر ہیں۔ وہ لوگ مسیح کا بدن ہو جاتے ہیں جو یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہر ایک انسان مسیح کا بدن نہیں بن سکتا۔ وہ انسان مسیح کا بدن بن سکتا جو ان پہ ایمان لائیں گا، یعنی کہ یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گا۔ تو ایمان رکھنے والے مسیح کا بدن ہے، اور مسیح ان لوگوں کے سر ہیں۔ پیارے بھائی بہن، اس وقت جو مسیح کے نیچے ہے بولے تو وہ ہے کلیسیا۔ انہوں صرف کلیسیا کے سر ہیں۔ میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلیسیا کے سر ہیں جو سچے ایمان رکھنے والے ہیں۔ کئی گروہ ہیں جو اپنے آپ کو کلیسیا بولتے ہیں، لیکن اگر ہم واقعی میں غور کریں گے تو یہ لوگ مسیح کے پیچھے نہیں چل رہے، مسیح کے حکموں کے مطابق نہیں چل رہے۔ مسیح کے حکم کے مطابق نہیں چلنا اور اپنے کو کلیسیا بولنا یہ غلط بات ہے۔ ایسی کلیسیا کو مسیح قبول کرنے والے نہیں ہیں، نہ کر سکتے۔ جو مسیح کے حکموں کے مطابق نہیں چلتے ہیں وہ فالج کے مارے پڑے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم باب 2 کو غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔